جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے صدقۃ الفطر۔ آیا صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے اور کس پر واجب نہیں؟ 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی یا مالی تجارت جو چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہو، اس بندے پر صدقۃ الفطر واجب ہے، اور اس کے برعکس اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اس پر صدقۃ الفطر جو ہے وہ واجب نہیں ہے۔ اب فی بندہ سال 2024 میں صدقۃ الفطر کتنا دے گا؟ گندم کے حساب سے، جو کے حساب سے، کھجور کے حساب سے، کشمش کے حساب سے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے اگر کوئی گندم کے حساب سے دیتا ہے تو 2 کلو گندم احتیاطاً اس کا 300 روپے بنتا ہے، یعنی فی بندہ 300 روپے۔ اور اگر اسی طرح جو کے حساب سے دیتا ہے تو 3 کلو احتیاطاً 800 روپے دے گا وہ، اور اگر کھجور کے حساب سے دے گا تو 3.5 کلو کھجور احتیاطاً، اور اس کا 2100 روپے بنتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ کشمش کے حساب سے دیتا ہے تو 3.5 کلو احتیاطاً 3500 روپے بنتا ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے اگر کوئی غریب ہے اور اس پر صدقۃ الفطر جو ہے وہ واجب ہے تو وہ گندم کے حساب سے دے دے، اور اگر اس سے تھوڑا سا متوسط ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جو کے حساب سے دے دے، اور اگر اس سے زیادہ ہے، امیر ہونے کی قریب ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کھجور کے حساب سے دے دے، اور اگر فل امیر ہے، مال اس کا زیادہ ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کشمش کے حساب سے دے دے 3500 روپے فی بندہ۔ لیکن اور کوشش یہ کرے کہ صدقۃ الفطر جو ہے وہ ابھی ادا کرے، اس لیے کہ بہت سارے غریب جو ہیں وہ محتاج ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی عید کے کپڑے اور بہت ساری چیزیں جو ہے ان کا دل کرتا ہے، تو چاہیے تو کہ ابھی ادا کرے، اور بہت زیادہ ثواب جو ہے وہ پہلے ادا کرنے کا ہے، یعنی رمضان میں جس طرح رمضان شروع ہوتا ہے کہ وہ صدقۃ الفطر جو ہے وہ پہلے ادا کرے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کس کو دینا چاہیے؟ بہتر یہ ہے کہ اپنے اڑوس پڑوس میں کسی غریب کو دے کے، یتیم ہے، کوئی ہے نہیں اس کا، یا بیوہ ہے، یا یسیر ہے، یا اور کوئی ایسا مسکین ہے، تو ان کے حوالہ کیا جائے۔ عربی کا مقولہ ہے الحق للقریب ثم للبعید، پہلا حق جو ہوتا ہے وہ قریب کا ہوتا ہے، نزدیک کا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے اگر اڑوس پڑوس میں کوئی نہیں ہے تو پھر بہترین مصرف جو ہے وہ مدارس ہے، جہاں لاکھوں سینکڑوں طلباء پڑھتے ہیں بغیر فیس کے، جن کے اخراجات وہ میڈیسن کے ذریعے ہو یا اور ہو، رہائش ہو، کھانا پینا ہو، سارے مدرسہ برداشت کرتے ہیں، مدارس برداشت کرتے ہیں، تو اس کے بعد بہترین مصرف جو ہے وہ مدارس ہے، مدارس میں آپ دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی بیوہ ہے یا کوئی ایسے عورت ہے، غریب ہے، تو ان کو دے دے۔ اگر اڑوس پڑوس میں نہیں ہے تو پھر کوشش کرے کہ مدارس میں دے دے۔ اور میرا یہ معمول ہوتا ہے کہ صدقۃ الفطر جو ہے وہ کچھ حصہ اڑوس پڑوس میں غریب کو دے دے، اور کچھ حصہ جو ہے وہ مدارس میں دے دے، لیکن مدارس میں ضرور دے دے، اس لیے مدارس جو ہے یہ بہترین مصرف ہے اس کا۔